کو ہم نے ادھر. تو میری کوشش ایک ہے کہ ہم واپس ایک وہ ملک جو ایک بہت بڑی خواب تھی پاکستان کی, لا الہ, جس ملک کا نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, اس کو کس نے اس ملک کو یاد رکھے, جو ہندوستان میں مسلمان تھے ان کو تو پتا تھا وہ پاکستان کا حصہ نہیں بن سکتے, انہوں نے بھی پاکستان کے لیے ووٹ دی, کیونکہ علامہ اقبال نے وہ خواب دیا پاکستان کا کہ ایک مثالی اسلامی ریاست بنے گی, ماڈل بنے گی سارے مسلمانوں کے لیے. ہم نے وہ نیشن بننا تھا, ہم نے وہ, اور وہ ماڈل کیا مسلمانوں کا, وہ مدینہ کی ریاست ہے. تو ہم نے تو, اور پھر پاکستان کی جو آبجیکٹو ریزولوشن وہ کیا تھی, اسلامی فلاحی ریاست, وہ بھی مدینہ کے. اب میں آپ کو کیا بتاؤں, میں پینما کیس میں, میرے ساتھ اور بھی میرے لوگ بیٹھے جو عدالت میں تھے, اب میں آپ کو کیا بتاؤں کہ کس طرح کے وہاں جھوٹ بولے گئے. قطری خط آ گیا, آپ کو میں یقین دلاتا ہوں کہ انگلینڈ کے اندر اگر قطری خط آ جاتا, اگر وہ خط آ جاتا تو اسی وقت کیس رکنا تھا اور اس نے جیل میں ڈال دینا تھا. پھر جی کلبری فونٹ آ گئی, وہ کلبری فونٹ 2007 میں آتی ہے, وہ 2006 میں کانٹریکٹ دکھا دیتے, ابھی وہ فونٹ آئی نہیں ہوتی, اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا. یہ اوتھ کے اوپر جھوٹ بولا جا رہا ہے, جس طرح جھوٹی گواہیاں ہوتی ہیں یہاں. یعنی وہاں کا عدالتی نظام اور یہاں کا زمین آسمان کا فرق ہے. اور میں تب سمجھا کہ آپ کے پاس مورل اتھارٹی ہونی چاہیے انصاف کرنے کے لیے. اگر آپ کے پاس مورل اتھارٹی, آپ انصاف نہیں کر سکتے. کسی کی جرت نہیں ہے وہاں. ادھر کا پارلیمنٹری نظام, اب پارلیمنٹری نظام جو ہے ہم نے بھی انہی کا اپنایا ہوا ہے, ہمارا ویسٹ منسٹر ماڈل ہے. اب وہاں کا پارلیمنٹ, کیونکہ میری 20 سال گزرے وہاں, تو وہاں کا جو پارلیمنٹری نظام ہے جس کے اوپر ان کی ساری پارلیمنٹری ڈیموکریسی چلتی ہے, وہ ہے ہی. اگر آپ کے پاس اخلاقیت, اگر آپ کے پاس اخلاقیت کا معیار ہے تو وہ ڈیموکریسی کامیاب ہو سکتی ہے, نہیں تو وہ نہیں چلتی. اور اسی لیے برطانیہ کی پارلیمنٹری ڈیموکریسی چلی نہیں ہے سوائے برطانیہ کی اور اینگلو سیکسن ملک میں, کینیڈا میں چل گئی, آسٹریلیا نیوزی لینڈ کے علاوہ ساری جگہ پہ وہ بندربان بن جاتی ہے, کیونکہ اس کے لیے ایک بڑا آپ کو مورل سٹینڈرڈ چاہیے ہوتے ہیں اس ڈیموکریسی کے لیے. وہاں کبھی کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ جناب ووٹ بکے گا. وہاں کوئی چھانگا مانگا جیسی اور وہ جو بند کر کے یا مری میں بند کر کے بھیڑ بکریوں کی طرح کبھی لوگ نیلام نہیں ہوتے. ادھر کوئی سوچ نہیں سکتا. یہ سب کو پتا ہے سینیٹ کے اندر الیکشن میں پیسہ چلتا ہے, وہاں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. یہ وہاں اگر کسی کے اوپر کنوکشن ہو جائے یا چلے اس کے اوپر الزام لگ جائے کہ اس نے پبلک کے پیسے کی چوری کی ہے, وہ پارلیمنٹ تو چھوڑے, وہ کسی میڈیا میں اپنی شکل نہیں دکھا سکتا. تو دیکھیے, یہ میں آپ کو صرف سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہمارے پاس اللہ نے سب کچھ دیا ہے, لیکن وہ جب آج جو ہمارا سارا پروگرام اور آج جو ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں 12 ربیع الاول, ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ان کی طرف پہلے سنت سیکھے تو صحیح. جو اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ جو ان کی سنت پہ چلے گا وہ اوپر چلا جائے گا, اس لیے تو وہ رول ماڈل ہیں. میں نے اپنی ذرا ڈیموکریسی دیکھتا ہوں, اپنی جو اخلاقیات وہ دیکھتا ہوں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری سب سے بڑی جنگ ہے اس ملک کی. جب تک ہم اپنے ملک کے اندر یہ قانون کی بالادستی قائم نہیں کرتے, جب تک ہم یہ جنگ نہیں جیتتے, نہ یہاں ملک میں صحیح جمہوریت آنے لگی ہے, نہ یہاں ملک میں خوشحالی آنے لگی ہے. آپ جو ہمارا سب سے بڑا احساس ہے, کیونکہ میں پہلی 18 سال کا گیا تھا جب باہر, تو میرا سب سے زیادہ واسطہ اوورسیز پاکستانی سے. یہ جو بھی نجم شراز آیا تھا یہ بھی باہر اوورسیز پاکستانی ہے. سب سے زیادہ میرا ان سے واسطہ ہے, کیونکہ میں پہلے کرکٹ کی وجہ سے ان سب کو میری ملاقات رہتی تھی ان سے, اور اس کے بعد جب میں
جب میں شوٹو خانم کے لیے پیسے اکٹھے کیے, بڑے پیسے اکٹھے کر دیتے تو سب سے زیادہ مدد میری اوورسیز پاکستانیز نے کی, تو میرا ان سے رابطہ سب سے زیادہ تھا. میں ہمیشہ یہ دیکھا وہ بیچارے محنت کرتے تھے, پاکستان میں نوکریاں نہیں ملتی تھیں, یا ہمارا میرٹ کا سسٹم نہیں تھا, قابل لوگ ہوتے تھے باہر جاتے تھے, محنت کرتے تھے, کام کرتے تھے, لیکن ہمیشہ ذہن میں ہوتا تھا کہ جب میں پیسے بنا لوں میں واپس پاکستان جاؤں گا. سارا وقت وہ یہ سوچتے تھے کہ ایک دن میں پاکستان واپس, جب میرے پیسے آ جائیں گے میں پاکستان چلا جاؤں گا. اور وہ پھر کیونکہ میں اتنی دیر وہاں ان سے 50 سال سے, تو مجھے تو میں نے ان کو دیکھی, ان کی ساری سٹیجز دیکھی. وقت آ گیا, پیسے بھی بنا لیے, بچے کوئی 12-13 سال 15 سال کے ہو گئے, پاکستان آ گئے, پاکستان میں بزنس شروع کی, پہلا فراڈ ہوا, دوسرا فراڈ ہوا, واپس بینکرپٹ ہو کے واپس چلے گئے. بچے وہ پاکستان میں ایڈجسٹ نہ ہو سکے تو وہ ترستے ہی رہ جاتے تھے. ہم جاتے تھے, وہ پاکستانی کمیونٹی بنی ہوتی تھی, پاکستانی گانے سنتے تھے, پاکستانی کی یادیں آتی تھی, لیکن پاکستان واپس کیوں نہیں آ سکتے تھے؟ کیونکہ ان کو عادت پڑ جاتی تھی ایک بہتر مورالٹی کی سوسائٹی میں, ایک قانون جدھر رول آف لا ہے اس کی عادت پڑ جاتی تھی. ان کو بزنس ادھر کرتے تھے, محنت کرتے تھے, لیکن کامیاب جب ہوتے تھے تو وہ اس سوسائٹی میں ہوتے تھے جدھر وہ, اگر آپ محنت کرتے ہیں آپ کو پھل ملتا ہے. تو جب وہ واپس آتے تھے اس سوسائٹی میں وہ ایڈجسٹ نہیں ہو سکتے تھے. اب سوچیں 90 لاکھ پاکستانی باہر بیٹھے, اگر ان میں سے صرف 30-40 ہزار ہی پاکستان میں آ کے انویسٹمنٹ کر دیں, ہمیں کوئی IMF کی ضرورت نہ پڑے, اتنا ان کے پاس پیسہ ہے. ایک پاکستانی میں جانتا ہوں جس کے پاس صرف اکیلے کی دولت اتنی ہے جتنا ہمارے IMF کا قرضہ ہے. ایسے جانتا ہوں میں وہاں. لیکن ان سے پوچھیں کہ آپ پاکستان کیوں نہیں آتے, وہ پاکستان کا سسٹم ان کو پاکستان نہیں آنے دیتا, وہ ترستے ہیں پاکستان آنے کے لیے. تو یہ جو مورالٹی, قانون کی بالادستی, یہ ہمارے ملک کے لیے, اس لیے اگر ہم نے خوشحال ہونا ہے تو ہمیں ضرورت ہے اس کی. اپنے ملک کو جب تک جو پوٹینشیل آزاد کرنا ہے تو تب تک یہ نہیں ہوگا جب تک ہم اس ملک میں قانون کی بالادستی قائم نہیں کریں گے, جب تک ہم اپنی اخلاقیات کو نہیں اوپر لے کے جائیں گے. اور یہ اللہ نے جب رحمت العالمین کا خطاب دیا تو انہوں نے کہا کہ جو ان کے راستے پہ چلے گا وہ اوپر چلا جائے گا. آپ دیکھ لیں, آپ برطانیہ کے اندر ایک بڑا زبردست ایک سیکنڈ ورلڈ وار میں ایک انسیڈنٹ ہے کہ ہٹلر کی فوجیں سارا یورپ فتح کر لیا, انہوں نے سارا یورپ فتح ہو گیا. اب وہ انتظار کر رہی ہیں برطانیہ میں آنے کے لیے, صرف راستے میں سمندر ہے, بمباری ہو رہی ہے, بلٹس ہو رہی ہے, ایک بلڈنگ نہیں کھڑی, لندن کی تباہ ہو رہی ہے بلڈنگ. تو لوگ خوف زدہ ہو کے ان کے پرائم منسٹر ونسٹن چرچل کے پاس پہنچتے اور کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب کیا ہم بچ جائیں گے, کیا ہم قوم بچ جائے گی؟ اس نے آگے سے جواب دیا کہ کیا ہماری عدالتیں انصاف دے رہی ہیں؟ وہ دنگ رہ گئے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کی ہٹلر کی بمباری ہو رہی ہے, تباہ کر رہا ہے, ملک ہے, وہ کہہ رہا ہے آگے سے کہ عدالتیں انصاف دے رہی ہیں. اصل میں وہ مطلب اس کا یہ تھا کہ کیا ہمارے میں ابھی تک وہ اخلاقی معیار ہے کہ ہماری عدالتیں انصاف دے رہی ہیں, کہ ان میں قوت ہے انصاف دینے کی؟ تو ہوا کیا, برطانیہ تو بچ گیا, جرمنی بھی شکست کھا گیا, جاپان بھی شکست کھا گیا. جرمنی کے اندر ایک بلڈنگ نہیں کھڑی تھی جب جنگ ختم ہوئی. جاپان کے اوپر 2 ایٹم بم گر چکے تھے. 10 سالوں میں دونوں قومیں کھڑی ہو گئی. کیوں کھڑی ہو گئی؟ کیونکہ اخلاقیات کو بمباری سے آپ تباہ نہیں کر سکتے. اور دوسری طرف دوسری طرف آپ دیکھ لیں, ہماری زندگی میں بیروت
سارے مڈل ایسٹ کا بیروت کو کہتے تھے پیرس ہے مڈل ایسٹ کا. ہم نے اپنی زندگی میں سارے یہاں سے بھی سوچتے تھے جی بیروت جانا ہے, وہ اتنی زبردست جگہ. آج بیروت اور لیبنن فیلڈ سٹیٹ کہا جا رہا ہے. آج ان کی اکثریت غربت کی لکیر سے نیچے چلی گئی ہے. کیا وجہ ہے؟ وجہ دیکھیں تو وہ جو لوگ سڑکوں پہ نکلے ہوئے وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہماری گورنمنٹ کرپٹ ہے,